السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اعلیٰ اخلاق، یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایمان کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اعمال میں وزن پیدا کرنے والی ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اعمال میں اس کا وزن ہوگا۔ ایک صحابی حضور سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں ہم پاتے ہیں ان میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا اخلاق سب سے اونچی چیز ہے۔
ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے۔ اب اخلاق کہتے کسے ہیں؟ خندہ پیشانی سے ملنا یہ تو اخلاق کی ایک نشانی ہے، یہ تو ایک علامت ہے۔ اخلاق ہر ایک انسان کے کام آنا یہ اخلاق ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے جذبات کو دبا لینا، یہ اخلاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں آپ نے دی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لنگی تیار کی، چادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، تو اس نے آپ کے لیے بڑے شوق سے وہ تیار کی اور آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ آپ اسے پہن کر تشریف لائے تو ایک صحابی نے اسے یوں ہاتھ لگایا اور فرمانے لگے کہ یہ تو بہت اچھی ہے، یہ تو بہت اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، وہ اتاری، طے کیا، جو پرانی تھی وہ باندھ لی اور لا کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے سخت سست کہا کہ بھئی آپ علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی اور اس خاتون نے شوق سے آپ کے لیے تیار کی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ نے ایسا عمل کا مظاہرہ کیا کہ اگرچہ مانگی نہیں لیکن انداز ایسا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں تھا کہ اگر یہ مجھے مل جائے گی تو حضور علیہ السلام کی نسبت سے تبرک میرے لیے ہوگا، میں اس کو کفن میں اپنی چادر کے طور پر استعمال کر لوں گا۔ یہ تو ان کی ایک نیت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی قرض نہیں لیا، ذات کے لیے قرض نہیں لیا، دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں جہاد کے موقع پر ضرورت کے طور پر آپ نے قرض لیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہینہ مہینہ فاقے ہی ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ قرض لے لیا، جس سے قرض لیا وہ یہودی تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا اور قرض کا مطالبہ کیا۔
اس مطالبے میں شدت تھی، سختی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے تو نرمی سے مطالبہ کریں، سختی نہ کریں، شدت نہ کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کو کچھ معاف کر دیں، نرمی سے مطالبہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور جس نے قرض لیا ہے اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بھئی تم وقت پر ادا کرو۔ تو خیر وہ یہودی آیا اور مسجد میں صحابہ کرام کی موجودگی میں اس نے سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا مطالبہ کیا، اور اس وقت تھے نہیں ادا کرنے کے لیے۔ یہودی کہنے لگا کہ میں تو آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بے فکر رہیں، میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ ظہر سے لے کر عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے جانثار تھے، وہ اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، جا نہیں رہے گھر، اور یہودی بھی بیٹھے ہے۔ تو بعض صحابہ کرام کو غصہ آنے لگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، نرمی رکھیں، کوئی بات۔ غرض یہ کہ پوری رات آپ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے، رات بھی وہاں گزار دی مسجد میں، گھر نہیں تشریف لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس یہودی نے آپ سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ہاتھ بڑھائیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے قرض تو اس کا دے دیا۔ اس نے کہا کہ جو آپ نے دیے ہے آدھا میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ایسا کرنے کے لیے، لیکن میں اپنی کتابوں میں آپ کی جو میں نے صفات پڑھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام جو آپ سے سختی کرتا آپ اس سے نرمی کرتے، اس میں ایک یہ بھی تھی۔ تو میں نے کہا میں اس کو عملاً دیکھوں، میں نے آپ میں عملاً دیکھ لیا۔ اب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو معاملات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیے، اللہ کی طرف سے آپ سے کروائے گئے، اللہ کی طرف سے آپ سے کروائے گئے۔ اللہ کا حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہیں متعدد بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کہیں، چاہیں، آپ کی خواہش ہو تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے، جب جہاں جیسی ضرورت ہو آپ اس کو استعمال کر لیں۔ جب یہ پیشکش ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سامنے ہیں، آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کو اختیار نہ کریں۔ آپ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسری وقت اگر فاقے سے ہوں تو صبر کروں۔ تو اس طرح کے یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور سے کروائے گئے، ہماری رہنمائی کے لیے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟
اعلیٰ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صرف مسکرا دینا اعلیٰ اخلاق نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ بھرپور معاملت کرنا یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ ایک صحابی غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ یا ابو موسیٰ اشعری، ان دونوں میں سے دوسرے سے قرض لینا ہے۔ اب انہوں نے قرض کے مطالبے میں تھوڑی سختی کر دی کہ بھی تم کو لٹا نہیں رہے ہو، لیا ہے بہانے پہ بہانہ، وقت پہ وقت۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا، آپ نے ان سے فرمایا نرمی کرو، تم ان کے لیے نرمی کرو، اللہ تمہارے لیے نرمی کریں گے۔ اب دیکھیں یہ بات آپ نے ارشاد فرما دی، صحابہ کرام کا مقام سمجھیں، ان کے دل میں حضور کی بات کا وزن کیا تھا۔ ہم اپنا جائزہ بھی لیں کہ ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کے ارشادات آتے ہیں، نماز سے متعلق آتے ہیں، پڑوسی سے متعلق آتے ہیں، ماں باپ سے متعلق آتے ہیں، بیوی بچوں سے متعلق آتے ہیں، بہن بھائیوں سے متعلق آتے ہیں۔ یہ حضور کے ارشادات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، ہم ان ارشادات کو سامنے رکھ کر کتنا اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اور حضور کے صحابہ جانثات ان کا معاملہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم ان کے ساتھ نرمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کر دیں گے۔ اب صحابی کا انداز دیکھیں، اس سے کہا سنو بھائی کہ میں نے آپ کو 3000 درہم لینے تھے، 3000 درہم، 1000 درہم اللہ کے لیے معاف کر دیا، 1000 درہم اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اب اس کی خوشی کی انتہا نہیں، بہت خوش، بہت خوش۔ پھر فرمایا کہ سنو 1000 درہم میں نے اور رسول اللہ کی خوشی کے لیے تجھے معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اب کہاں 3000 اور کہاں 1000، اب تو گویا اس کا سارا وزن ہی اتر گیا۔ پھر فرمایا سنو 1000 درہم تیری خوشی کے لیے تجھے معاف کر دیا، اب برابر ہو گیا، یعنی اب بالکل پلہ جھاڑ کے جا رہا ہے کہ چلو شکر ہوا جو 3000 درہم تھا وہ اتر گیا۔ یہ صحابی پر حضور کے ارشاد کا اثر ہے۔ جب وہ خوشی خوشی جانے لگا تو کہا رکو، وہ رکا، 1000 درہم نکالے، کہا یہ اللہ کے لیے میں نے تجھے ہدیہ دے دیا۔ اب بہت ہی خوش۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ 1000 درہم اور لے لو، یہ رسول اللہ کی خوشی کے لیے ہے، اور 1000 درہم اور دیا، کہا یہ تیری خوشی کے لیے ہے۔ کہاں تو 3000 کا مقروض تھا، اس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ تم دے نہیں رہے ہو، اور کہاں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ نرمی کرو، تم اس سے نرمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کریں گے۔ صحابہ پر حضور کی بات کا اثر دیکھیں کہ فوراً 3000 وہیں کھڑے کھڑے معاف کر دیے اور 3000 اور دے دیے۔ صحابہ کے مقام کو سمجھیں، حضور کی بات پتھر کی لکیر تھی، بس حضور نے ارشاد فرما دیا، بس وہ ہو گیا۔ اور حضور کا ارشاد ہے جس قدر ایمان کامل ہوگا اس قدر اخلاق کامل ہوگا، جس قدر ایمان میں نقص ہوگا اخلاق میں نقص ہوگا۔ گویا اعلیٰ اخلاق اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور نے
ایک صحابی نے دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنی، سونے کی انگوٹھی پہنی۔ دیکھو آج اور اس وقت، آج تو میڈیا کا زمانہ ہے، ایک خبر چلی تو فوراً لمحے لمحے میں سب جگہ پہنچ گئی۔ اس وقت ایسا نہیں تھا۔ ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، اس مجلس میں جو لوگ ہیں انہوں نے سن لیا، جو موجود نہیں ان تک یہ خبر پہنچنے میں وقت لگتا، اور کبھی جلدی پہنچ جاتی، کبھی دیر سے۔ انہیں خبر نہیں ملی کہ حضور نے سونا پہننا مرد پر حرام کر دیا، تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ آگے کرو، انہوں نے ہاتھ آگے کیا، آپ نے انگوٹھی اتاری، یوں پھینک دی، انگوٹھی اتاری، یوں پھینک دی۔ یہ کوئی لوہے کی انگوٹھی نہیں تھی اور نہ ہی پلاسٹک کی تھی، سونے کی تھی۔ اب ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی ہو اور ہو بھی سونے کی، اور کوئی مولانا صاحب کہیں کہ ذرا ہاتھ دکھانا، انگوٹھی اتارنے، ارے مولانا صاحب ٹھہریں ٹھہریں، یہ تو منگنی کی انگوٹھی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو سسرال والوں نے ڈالی تھی، اور اگر اس نے کسی نہ کسی طریقے سے نکال کے پھینک دی تو دل بھی ساتھ نکل جائے گا، دل بھی نکل جائے گا۔ اوہو اتنا نقصان۔ صحابہ تھے، حضور نے انگوٹھی پھینک دی، پھینک دی۔ آپ علیہ السلام پھینک کر گھر چلے گئے، انگوٹھی پڑی ہے۔ کچھ نے مشورہ دیا، اٹھا لو اٹھا لو۔ آپ نے پہننے کے لیے منع کیا ہے، استعمال کرنے کے لیے تو منع نہیں کیا۔ آپ بیچ دیں اور بیچ کے پیسے استعمال کر لیں، گھر والوں پر خرچ کر دیں۔ صحیح مشورہ تھا۔ اللہ اکبر، اس کا ایمان دیکھیں۔ کہا کہ جس کو حضور نے پھینک دیا ہو میں اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، جس کو حضور نے پھینک دیا اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، تعمیل حکم ہے۔ میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، اپنے اخلاق ہم بلند کریں۔ اخلاق بلند ہوں گے جب ایمان مکمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل، اس پر ملنا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب یہ بات پیش نظر ہوگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ، ارشاد کروڑوں بھی جاتا ہوا دکھائی دے گا، کروڑوں جاتا ہوا دکھائی دے گا، آدمی لات مار دے گا اور کہے گا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہلے اور یہ چیز بعد میں۔ ایک چھوٹا سا اس سے ملتا جلتا واقعہ بات سمجھانے کے لیے میں مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا غلام تھا ایاس، نام سنا ہے سب نے، دانا تھا۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا، ایک انگوٹھی دی، کہا کہ اس انگوٹھی پر ایسا کلمہ لکھو، اس انگوٹھی پر ایسا کلمہ لکھو، میں خوش ہوں تو خوشی کے بعد غمزدہ ہو جاؤں، اور اگر غمزدہ ہوں تو اس کو پڑھ کر کے میرا وہ غم خوشی میں تبدیل ہو جائے، ایسا کلمہ لکھو۔ تو کلمہ لکھا اس پر کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی خوشی ہے تو یہ گزر جائے گی، اور غم ہے تو یہ گزر جائے گا، سدا نہیں رہے گا۔ جو بھی وقت ہے، حال ہے، یہ وقتی ہے، یہ گزر جائے گا۔ بہت دانا آدمی تھی اور بادشاہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ وزراء کو یہ گراں گزرتا تھا کہ ایک غلام کو بادشاہ اتنی اہمیت دیتا ہے، تو ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک ہیرا لائے
اور ہیرا لا کر کے وزراء کو بھی بلا لیا، انہیں بھی بلا لیا، اور وزیروں سے کہا دیکھو بھئی یہ ہیرا آپ کو دے رہا ہوں، یہ بہت قیمتی ہے، یہ اگر ضائع ہوتا ہے تو بڑا نقصان ہوگا، لیکن آپ لوگوں کا امتحان ہے، سوچ کے فیصلہ کرنا۔ ہیرا ایک وزیر کو دیا، کہا اس کو توڑ دو، اس نے تھوڑی دیر سوچا، واپس کر دیا، نہیں توڑا، کہا کہ میں نقصان نہیں کر سکتا، دوسرے کو، تیسرے کو، غرض یہ کہ وہ ہیرا ایاز کو دیا سلطان محمود غزنوی نے، اور کہا اس کو توڑ دو، انہوں نے فوراً نہ او دیکھا نہ تاؤ اس کو توڑ دیا۔ سلطان تھوڑا سا تیور بدل کے کہا کہ یہ کیا حرکت کی ہے، جو یہ کام نہیں کر سکے تم نے کر دیا، کیوں توڑا ہے آپ نے؟ اس نے کہا پہلے تو معافی چاہتا ہوں، اور پھر درخواست یہ ہے، ان سب کی نگاہ میں ہیرے کی قیمت تھی، آپ کے حکم کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور میری نگاہ میں آپ کے حکم کے سامنے اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں، آپ کے حکم پر ایسے کروڑوں ہیرے قربان کر سکتا ہوں، آپ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد پر اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر چاہت قربان کر دو، آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں، قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ رسول اللہ کے ہر حکم پر، ہر ادا پر اپنی ہر خواہش قربان کر دو، آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے، آسمانوں سے مقبولیت کے فیصلے پہلے ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ بھی بن جائیں اور اپنی مرضیاں بھی چلائیں، اپنی خواہشیں بھی چلائیں، ڈھول ڈمکے بھی چلائیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے بن جاؤ گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جو نبی کا نہیں وہ کہیں کا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ رسول اللہ کے بن جاؤ۔ رسول اللہ کے بننے کا معنی یہ ہے، آپ کا حکم سب سے اوپر رکھو۔ قرآن پاک ہم کہاں رکھتے ہیں؟ سب سے اوپر۔ رسول اللہ کا حکم سب سے اوپر، باقی بعد میں۔ پھر دیکھو جب آپ رسول اللہ کا حکم اوپر رکھو گے تو خلاق عالم رب ذوالجلال بھی آپ کی چاہت کو اوپر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنتے ادانی کی وہ سنتے پڑھ